السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہم تمام کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، آج سے 6 دن پہلے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے 1443 والا سال رخصت ہو کر 1444 والا سال ہجری اعتبار سے شروع ہو چکا۔ یہ سال ہمیں سبق دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، اسی طریقے سے ہر ایک کو جانا ہے، اور دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ غور کریں، ہم تمام کو ان چیزوں میں غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ سال رخصت ہوا، ہمیں سبق ملا کہ وقت کبھی بھی ہم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: الوقت کالسیف، وقت جو ہے تلوار کے مانند ہوتا ہے۔ اگر تلوار کو صحیح کاموں میں لگایا جائے، تلوار ہمیں خود کاٹ دے گی، ویسے ہی وقت خود ہمیں کاٹ دے گا۔ اس لیے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ المنورہ میں جب لوگوں کی عمر 40 برس کی 40 سال کی ہوتی تھی تو دنیاوی کام سے فراغت پا کر اپنا سارا وقت عبادت کے واسطے لگا دیتے تھے، اس لیے کہ زندگی کا اصل مقصد بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اوقات نہ جانے کہاں ضائع کر رہے ہیں۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ علماء نے وقت کے ضائع کرنے کو خودکشی سے تعبیر کیا، خودکشی کے ساتھ ملایا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو گویا یہ ایک قسم کی خودکشی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک دکان پر تشریف لے گئے۔ وہ دور آنوں کا دور تھا، آنے کا دور تھا۔ اللہ والے دکان میں سے کوئی چیز لیے اور ان کے ہاتھ میں جتنے آنے تھے دکان والے کے ہاتھ میں دیے اور اس کو گننے کے لیے کہا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ خود گن کر نہیں دیتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ آنے گننے میں جتنا وقت ہوتا ہے لگتا ہے، اتنے وقت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو اس لیے میں اتنا وقت بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان قوم اپنا اتنا وقت کینٹینوں کے پیچھے، نہ جانے یہ دور تو موبائل کا دور ہے، موبائل کے پیچھے کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جس میں نہ دنیاوی فائدہ اور نہ دینی فائدہ ہے۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کو اپنے ضائع ہونے نہ دیں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ہمارے مال میں کچھ کمی آ گئی، دوبارہ کما کر اسے پر کر سکتے ہیں، مگر جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وہ وقت کو دوبارہ ہم نہیں لا سکتے۔ تو بہرکیف یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ماہ محرم چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو غور کریں جس مہینے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہو تو یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ جس طریقے سے وقت کے لحاظ سے، ہمارے حالات کے لحاظ سے ہم انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی اردو تاریخ کو، قمری تاریخ کو بھی یاد رکھنے کا ماحول بنا لیں، اس لیے کہ یہ محرم اور یہ قمری سال ہمیں سبق دیتا ہے کہ عبادتیں اسی سے منسلک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان تاریخوں کو بھی یاد رکھا جائے جس کا بہت بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو بہرکیف یہ ماہ محرم جس کی فضیلت کے بارے میں طبرانی کی ایک حدیث میں یہ بات لکھ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ مہینے میں روزہ رکھو، اور اللہ کے نبی کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ شعبان میں روزہ رکھو۔ تو عمل سے شعبان کی بات ثابت ہے اور فرمان سے، قول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محرم کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اگر کسی کے روزے قضا ہو کر ہو تو ان مہینوں میں اسے لوٹا لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ثواب زیادہ مل جائے۔ اور یہ ماہ محرم کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک عاشورہ کا روزہ اس امت پر فرض تھا، مگر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب دیکھیں یہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عاشورہ کا ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے
تو گویا ہمارے سال میں جتنے صغائر گناہ ہوئے ہو اس ایک روزے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس لیے ایک روزے کا اہتمام ضرور کریں. مگر بات آگے یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اس روزے کو سنت کا درجہ بھی دیا گیا، اگلے سال اگر میں زندہ رہوں تو اس روزے کے ساتھ اور ایک روزے کو ملا لوں گا. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی تھی اسی عاشورہ کے دن میں ملی تھی. تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو آزادی ملی تو اس کے شکرانے میں اس دن میں روزہ رکھتے تھے. تو نبی نے فرمایا کہ یہودیوں سے ہلکی سی مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے میں اس دن روزہ رکھوں گا تو اس کے ساتھ اور ایک روزے کو ملا لوں گا، 9 کو یا 11 کو. تو علماء نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی فتاوے کی شکل میں، فتوے کی شکل میں، کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ 9 اور 10 کو ملا کر روزہ رکھ لیا جائے. اگر یہ صورت اختیار نہ ہو تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. اگر کوئی عذر لاحق ہو، مثال کے طور پر اگر آدمی بیمار ہو جائے یا سفر درپیش ہو جائے تو ایسے موقع پر صرف 10 کا روزہ رکھنے کی اجازت بھی علماء نے دی ہے. وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھو 9 کا یا 11 کا 10 کے ساتھ ملا کر رکھو، اگر حالت کوئی پیش آ جائے ایسے موقع پر ایک روزہ تو رکھ لو، ایک روزے کا ثواب مل جائے. بلا عذر فتوے کی شکل کی بات کر رہا ہوں، فتوے میں یہ بات لکھی ہے بلا عذر 9 یا 11 کے روزے کو چھوڑ دینا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مگر آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ کے نبی کو ہلکی سی مشابہت بھی یہودیوں کی اختیار کرنا بالکل پسند نہ تھا. جب صحابہ نے اس بات کو سنا تو صحابہ تواتر کے طور پر مسلسل اس سنت پر عمل کرتے رہے. تو اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے. اگر کوئی تقاضا پیش آ جائے تو دوسری بات ہے، مگر بلا ضرورت 9 یا 11 کے روزے کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے. تو آگے یہ بات بھی ہے، علماء نے یہ بات بھی لکھی ہو سکے تو ہر پیر و جمعرات کی اس مہینے میں پابندی کر لے، اس لیے کہ اس مہینے میں ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ثواب کی زیادتی ہو رہی ہے. تو بڑی بات یہ ہے کہ اس روزے میں ایک روزے کا اضافہ اور ہر پیر ہر جمعرات کا بھی اضافہ کر لیں تو انشاءاللہ ثواب کی زیادتی بہرحال ہو کر رہے گی. اور آگے بات یہ بھی ہے کہ یہ ایسا دن ہے، اس دن کے بارے میں یعنی عاشورہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے قریب پہنچی تھی. پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ تھا. فرعون کی لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ دیکھو پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے اس وقت ایک بات فرمائی تھی، ان معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ ہمارے سامنے راستے کھول دے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موسیٰ کو ہوا، موسیٰ نے سمندر میں عصا مارا، 12 راستے کھل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. فرعون سامنے آیا سمندر کے، پھر یہ سوچ کر سمندر میں وہ بھی چلا گیا کہ راستے کھل گئے ہیں. درمیان سمندر میں پہنچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر مل گیا، پھر فرعون کا لشکر غرق ہو گیا. اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ راستہ صحیح ہو تو رہبر بھی صحیح ہونا چاہیے. ہمیشہ راستے نہیں بچاتے، رہبر صحیح ہو تو بچاتا ہے. راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ ان کی قوم موسیٰ کی رہبری میں سمندر کے اس پار چلے گئی، مگر فرعون رہبر تھا.
ایک ہی راستے میں فرعون اپنی قوم کو لے کر ڈوب گیا۔ تو رہبری اگر اختیار کرنا ہو تو صحیح رہبری کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاشورہ والی بات کو رکھ کر ہم غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی مشابہت کو بھی اختیار کرنے کو بالکل پسند نہ کیا، حالانکہ عبادت تھی، عبادت میں بھی مشابہت کو پسند اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ ڈنکے کی چوٹ میں نبی نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے بس وہ انہی میں سے ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، آج ہماری نوجوان نسل نہ جانے کس کس کی پیروی کر رہی ہے، جبکہ ہمارا دین سب ادیان سے ممتاز ہے۔ اللہ نے جو مسلمانوں کو دین دیا یہ سب ادیان سے بڑا دین دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اگر کسی کوئی دین کو قبول کرتے ہیں تو وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ تو ہماری نوجوان نسل تھوڑا سوچ لے کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی سب سے بڑھ کر ہمیں آئیڈیل ہے، جبکہ ہمارے نبی ہمیں سب سے بڑھ کر ہمیں سبق ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی انفرادی ہو اجتماعی ہو جیسی بھی ہو، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے واسطے سبق ہے۔ ہم نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارے تو ہمیں کہاں کامیابی ملے گی؟ آج مسلمان ناکام ہو رہا ہے تو نبی کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچنا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی پیروی کو چھوڑ دیں، صرف صحابہ کی، صرف اللہ کے نبی کی پیروی اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے آج بھی کامیابی کامرانی ہمارے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی نوجوان کو نہیں بلکہ ہمارے سارے طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارا طبقہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارا طبقہ کس کی پیروی کر رہا ہے، ہمارا طبقہ کس کی اتباع کر رہا ہے، ہمارا طبقہ کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کس کے نقش قدم کو اختیار کرنا تھا اور کس کے نقش قدم پر چلا۔ اللہ معاف فرمائے، میرے قید یہ ماہ محرم چل رہا ہے، اس محرم کی بڑی فضیلت ہے، اس محرم میں جو کام کرنا ہے ان کاموں کو انجام دے، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچا بھی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک فقیہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ اپنے تلامذہ شاگردوں کے سامنے فرمایا اس وقت کے بارے میں تم کیا کہو گے، تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنہ تم سب کو اچک لے گا؟ تب تلامذہ نے عرض کیا کہ حضرت بتائیے وہ کیا فتنہ ہوگا؟ حضرت نے اس وقت فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ بچے اس فتنے کو دیکھ کر جوان بن جائیں گے، ادھیڑ عمر کے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کچھ خبر دے دیں کہ یہ کس وقت ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت فرمایا کہ علماء کثرت سے دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے اور جہالت کو دین سمجھا جائے گا، بدعت کو دین سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی بدعت کے خلاف کہے گا کوئی عالم تو اس کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ آج یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ بدعت کے راستے پر چل رہے ہوں اور اس بدعت سے روکنے کی کوشش کی جائے تو اسی کی نافرمانی پر لوگ تل جاتے ہیں۔ اسی فتنے کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے آگاہ کیا کہ تم اس فتنے سے بچنا، بدعت کو دین کا درجہ دیا جائے گا۔ آج ہم اس محرم کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ
جس کی دور دور سے دین سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، ایسی بدعتیں ایجاد کیے ہیں ماہ محرم کے تعلق سے، نہ جانے اللہ کو کیا جواب دیں گے، جبکہ یہ بدعت کوئی ایجاد کرتا ہے، یہ ایک سنت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، میں بدعتوں کو بیان نہیں کروں گا۔ اگر شیعہ کے لوگ اپنے کام کرتے ہیں تو ان کا مسلک ان کے ساتھ ہے، ہمیں ان کے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے مسلک پر تو صحیح عمل کریں۔ اور خاص طور پر اس 10 عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا مقدس دن حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ بات بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 60 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ مقدس دن حضرت امام حسین کی شہادت کا پیش آنا یہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ آگے بڑھ کر میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں ساتھی، لوگ یہ کہتے کہ امام حسین اس دن شہید ہوئے اس لیے ہم یہ دن غم منائیں گے، جبکہ بات بالکل غلط ہے کہ شہادت ایک حسین تحفہ ہے، کسی کو شہادت کا مل جانا یہ بڑی چیز ہے۔ میں اس بات میں نہیں جاتا، بلکہ آگے بڑھ کر میں مختصر طریقے سے باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جو بدعتیں، یہ جو رسومات ایجاد ہو چکی ہیں، ان رسومات سے، ان بدعات سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور حضرت حسین کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت حسین نے ہمیں سبق دیا کہ دیکھو تم مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم کے عاشورہ کے 10ویں تاریخ کو 2 بجے ظہر کی نماز کے وقت میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے ہمیں سبق سکھلایا کہ دیکھو جان جانے کا وقت ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے مہلت دی جائے، مگر شمر نے کہا کہ نماز کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت حسین نے اس وقت فرمایا نہ، نماز قضا نہیں ہو سکتی، جان تو جا سکتی ہے۔ حضرت حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا، حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ حسین نے ہمیں سبق دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں۔ حضرت حسین نے یہ سبق ہمیں اس لیے دیا کہ دیکھو میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں، معمولی بہانوں سے امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ آج میری جان جا رہی ہے، سر تن سے جدا ہونے والا ہے، حضرت حسین کو معلوم ہے، اس کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا تھا، نماز قضا کر سکتے تھے، اجازت تھی، مگر حسین نے سبق دیا حالات جو بھی ہو جان سے بڑھ کر نماز ہے۔ حسین نے یہ بھی سبق دیا کہ دیکھو اللہ کی رضامندی کے واسطے جب قربان ہونے کا وقت بھی آ جائے تم دھوکہ نہ دینا، اپنی جان کو اللہ کی رضامندی کے واسطے سپرد کر دینا، مگر اللہ کی رضامندی کو پسے پشت نہ ڈالنا۔ آج ہم جان کے واسطے، مال کے واسطے نہ جانے کیسے کیسے دھوکے دے رہے ہیں۔ میں کہاں تک کہوں میرے ساتھی، اللہ کے رضامندی کے واسطے حسین نے ایسا سبق دیا کہ اپنے بیٹے علی اکبر کو یا علی اصغر کو 2 سال کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، ادھر سے دشمن کا تیر لگا، گلے میں لگنے کی وجہ سے 2 سال کا بچہ تھا۔ آج 2 سال کے بچے کی آہ بھی ہمیں اپنے بیٹے کی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ حسین اٹھائے ہوئے تھے، گلے میں لگنا تھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، مگر خدا کی رضامندی کو پسے پشت نہ ڈالا۔ اللہ جب تو یہ چیز سے راضی ہے میں بھی تیرے کام سے راضی ہوں۔ حسین نے سبق سکھلایا کہ دھوکہ نہ دو، جب حق کا میدان آ جائے پسے پشت نہ پھیرو، بلکہ اللہ کی رضامندی کے واسطے تن من دھن کی بازی لگا دو اور حق کے واسطے جان سپرد کرنے کے واسطے تم پیچھے
पीछे भी ना हटो। आज हम मुसलमान बड़ों को देख रहे हैं कि हम छोटे क्या सबक सीखे। अल्लाह माफ फरमाए, मैं बड़ों की शान में गुस्ताखी तो थोड़ी कर रहा हूँ। आज अपने ओहदे के वास्ते, आज अपनी कुर्सी के वास्ते, आज अपनी सीट के वास्ते, अपना ओहदा बचाने के वास्ते न जाने कौन का सौदा हो रहा है। जबकि हुसैन सबक सिखला रहे हैं कि अपना सर तन से जुदा कर दो, अल्लाह को नाराज न करो, दीन का सौदा न करो, मजलूम बन जाओ, जालिमों का साथ न दो। मजलूम की हुकूमत भी छीन सकती है, तुम मजलूम बनकर जिंदगी कर लेना, जालिम बनकर दुनिया वालों को जिंदगी न दिखाना। मजलूम की आह का असर अल्लाह तबारक व तआला लेकर रहेंगे। हजरत हुसैन का सर तन से जुदा इब्ने जियाद के हुक्म से शमर ने किया था, मगर आगे चलकर इब्राहिम अश्तर के बारे में आता है कि अब्दुल्ला इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और इब्राहिम अश्तर के दरमियान में इख्तिलाफ हुआ। वक्त ऐसा पेश आया, अल्लाह बदला लेना चाहते थे हुसैन के कातिलों का, अहले बैत के कातिलों का। अल्लाह ने सबक सिखलाया, उम्मत तुम जालिम न बनना, उम्मत तुम मजलूम बन जाना। मजलूम के साथ मैं हुआ करता हूँ, मजलूम की आह अर्श तक पहुँच जाती है। अल्लाह ने इस वाक़िये से हमें सबक सिखलाया कि देखो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को इब्राहिम अश्तर ने अब उसका गला काट कर मस्जिद के एक सहन में लगा दिया। अम्मारा बिन उमैर फरमाते हैं कि मैं भी वहाँ पहुँचा, थोड़ी थोड़ी देर में लोगों का शोर होता, मैं परेशान हुआ कि लोग शोर क्यों कर रहे हैं। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और उसके चंद लोगों के सरों को तन से जुदा कर कर इब्राहिम अश्तर रखा हुआ था। अल्लाह ने उम्मत को सबक सिखलाया। अम्मारा बिन उमैर फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की बात है, रावी हजरत अम्मारा बिन उमैर हैं कि मैं देख रहा था थोड़ी थोड़ी देर में एक शाम सबके सरों में गश्त करता। मैंने 2 या 3 मरतबा देखा कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की नाक में से शाम घुसता, मुंह से निकल जाता। ये मंजर देखकर मुझसे रहा न गया तो मैंने समझ लिया कि देखो जालिम का हशर बुरा होता है। आज हम देखें हुसैन की शहादत का वाक़िया हमें सबक सिखलाता है कि तुम जालिम न बनना, तुम मजलूम बन जाना। हुसैन की शहादत हमें सबक सिखला रही है कि तुम नमाज को कभी न छोड़ना। हुसैन की शहादत हमें सिखला रही है कि दीन का सौदा कभी न करना। इसी हुसैन से मिलता जुलता इस दौर का अगर कोई वली है तो वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह है। हजरत हुसैन की वालिदा का नाम फातिमा था, तो सुल्तान टीपू की वालिदा का नाम भी फातिमा था। हुसैन के वालिद का नाम अली था, तो हजरत टीपू सुल्तान की वालिद का नाम भी हैदर अली था। हुसैन की शहादत प्यास की हालत में ज़ोहर के वक्त हुई दीन के वास्ते। टीपू सुल्तान की शहादत भी इसी हिंदुस्तान के वास्ते, इसी दीन के वास्ते मगरिबे वक्त में हुई। तो हजरत हुसैन की जिंदगी ने भी सबक सिखलाया, टीपू सुल्तान की जिंदगी ने भी सबक सिखलाया कि उम्मत का सौदा तुम कभी न करना, उम्मत का सौदा तुम कभी न करना। इसलिए कि जान एक न एक दिन जाकर रहेगी। अपने ओहदे के वास्ते दीन को कभी तुम फरोख्त न करना। आज हम देख रहे हैं टीपू सुल्तान जो हम सबके वली थे, मगर पूरे तौर पर फ्रीडम फाइटर से उनके नाम को, उनकी तारीख को स्कूलों के निसाब से निकालने की मुकम्मल तैयारी हो रही है। ये बात नहीं हो चुकी है। ऐसे मौके पर मुसलमानों को, खास तौर पर मुसलमान जो जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि जागें जागें जागें, जाग कर इस अल्लाह के वली के बारे में सोचें। और ख़ास तौर पर जो फ्रीडम फाइटर से हटाने की नापाक कोशिश हो गई है, इस कोशिश के खात्मे के फैसले की कोशिश हर एक को ज़रूरी है। तो बहरहाल मेरे साथी, ये माह मुहर्रम चल रहा है, इस माह मुहर्रम में ऐसे वैसे रसूमात से बचें। आगे आखिरी बात बताकर मैं बात खत्म कर दूं। आने वाले मंगल को यौम आशुरा है।
پیر یا منگل یا چاشمبا روزے کی پابندی کریں. اور دوسری بات، ایک ضعیف حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 10ویں دن افطار کے وقت اپنے اہل و عیال ملازمین کے اوپر کوئی اگر اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں تندرستی ختم کر وسعت عطا فرماتے ہیں. یہ ایک ضعیف حدیث ہے، مگر عمل کر لیں تو سال بھر اللہ سے امید ہے اللہ دسترخوان کو وسیع اور کمائیوں میں وسعت عطا فرمائیں گے. یہ دو باتیں حدیث سے ثابت ہیں، ان دو باتوں پر عمل کریں. اس کے علاوہ جو من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، رسومات سے بچائیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. عاشورہ کے روزے کی پابندی کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.